السلام علیکم۔ اس تحریر کو سننے کے بعد آپ کا زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا۔ اٹ ول ٹوٹلی چینج دا وے آف یور پرسپیکٹو ٹورڈز لائف۔ زندگی کا کھویا ہوا سرا۔ ڈاکٹر ہرمن بورہیو کے انتقال کے بعد ان کا سامان کھولا گیا۔ سامان میں 3 سوٹ، لکھنے کے 4 قلم، کاغذوں کے درجنوں دستے، ایک چھتری، ایک پیڈ، ایک رائٹنگ ٹیبل، ایک آرام دہ کرسی، کھانے کے چند برتن اور ایک کتاب تھی۔ کتاب مخملی غلاف میں لپٹی تھی۔ غلاف کھولا گیا، کاغذ کا لفافہ برآمد ہوا۔ لفافے پر سیل لگی تھی اور سیل کے ساتھ ڈاکٹر بورہیو کے ہاتھ سے لکھی تحریر تھی کہ یہ کتاب میری زندگی کی طبی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ اس کتاب میں وہ نسخہ موجود ہے جس پر عمل کرنے والے کو زندگی بھر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ میری یہ کتاب نیلام کر دی جائے اور نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم لیڈن یونیورسٹی کے طبی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو دے دی جائے۔ یہ کتاب نہیں، تہلکہ تھی۔ اس تہلکے نے پورے یورپ کو پریشان کر دیا۔ ہالینڈ، جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ، آسٹریا کے شاہی خاندانوں اور یورپ بھر کے امراء اور رؤساء میں کتاب خریدنے کے لیے دوڑ لگ گئی۔ لیڈن شہر میں نیلامی کا بندوبست کیا گیا۔ یورپ بھر کے امراء، رؤساء اور شاہی خاندانوں کے نمائندے نیلامی میں پہنچ گئے۔ یہ یورپ کی تاریخی نیلامی تھی، مگر ہم نیلامی کی طرف جانے سے قبل ڈاکٹر ہرمن بورہیو کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ اس کی کتاب نیلامی میں کیوں رکھی گئی اور لوگ اس کتاب کو اتنا سیریس کیوں لے رہے تھے؟ ڈاکٹر ہرمن بورہیو ہالینڈ کے رہنے والا تھا۔ وہ 1668 میں لیڈن شہر میں پیدا ہوا۔ وہ مبلغ بننا چاہتا تھا۔ اس نے 1699 میں لیڈن یونیورسٹی سے فلسفے کی ڈگری حاصل کی۔ وہ تبلیغ پر روانہ ہونے لگا تو معلوم ہوا کہ عیسائی مشنری مشن پر جانے سے پہلے طب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی میڈیکل کی تعلیم۔ یہ دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر چرچ بناتے ہیں اور اس چرچ کے ساتھ سکول اور ہسپتال کھولتے ہیں۔ مشنری علاج کے لیے آنے والے مریضوں اور سکول میں داخل ہونے والے بچوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ یہ خصوصی توجہ عیسائیت کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر بورہیو کی معلومات درست تھیں۔ آج آپ پاکستان کے قدیم چرچز کا مشاہدہ کریں، آپ کو ان کے ساتھ ہسپتال بھی ملیں گے، کانوینٹ سکول بھی۔ یہ کانوینٹ سکول، یہ ہسپتال، یہ چرچ انگریز دور میں عیسائی مشنریوں نے قائم کیے۔ اسلام میں مدارس اور مکتب کا تصور انہی مشنری اداروں سے آیا۔ شام ظہور اسلام کے وقت عرب ملکوں میں عیسائی تہذیب کا مرکز تھا۔ مسلمانوں نے یہ ملک 634 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا۔ شام میں مسلمانوں نے کلیساؤں کے نظام کا مطالعہ کیا۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کلیساؤں کے پادری اور ننیں طبیب اور استاد ہوتی ہیں۔ یہ لوگ چرچ میں مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور قرب و جوار کے بچوں کو جدید تعلیم بھی مہیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ طریقہ اچھا لگا، چنانچہ اسلامی سلطنت کی مساجد میں بھی تعلیم اور علاج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہمارے مولوی صاحبان آج بھی استاد اور حکیم ہوتے ہیں۔ میں واپس ڈاکٹر بورہیو کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اچھا مبلغ بننے سے قبل اچھا طبیب بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہارڈ راک یونیورسٹی کے شعبہ طب میں داخلہ لے لیا۔ اس نے طب پڑھنا شروع کی تو زندگی کے بارے میں اس کا سارا فلسفہ تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ خدمت تبلیغ سے کہیں بڑی عبادت ہے اور علاج انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ ڈاکٹر ہرمن بورہیو نے مبلغ بننے کے بجائے طبیب بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 1693 میں طب کی ڈگری لی۔ وہ 1701 میں لیڈن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں لیکچرر بھرتی ہوا۔ 1709 میں نباتات اور ادویات کا پروفیسر بنا۔ 1714 میں یونیورسٹی کا ریکٹر بن گیا۔ وہ اپنے دور کا مشہور ترین طبیب بھی تھا۔ بادشاہ اس سے علاج بھی کراتے تھے اور طب کے بارے میں مشورے بھی لیتے تھے۔ وہ اپنے دور کا مشہور ترین فطرت شناس، فزیشین اور ماہر نباتات تھا۔ وہ دنیا میں جدید طب کا بانی اور فادر آف فزیولوجی بھی تھا۔ وہ 23 ستمبر 1738 میں فوت ہوا اور اس کے سامان سے وہ مشہور زمانہ کتاب برآمد ہوئی جس میں اس کی عمر بھر کی طبی تحقیق کا نچوڑ تھا، اور یورپ کے تمام امراء، رؤساء، شاہی خاندان وہ تحقیق حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کتاب کا نام تھا طبی تحقیق کا واحد اور قیمتی راز، اور کتاب سر بمہر تھی۔ نیلامی کا دن آ گیا۔ نیلامی شروع ہوئی تو کتاب یورپ کے ایک بیمار رئیس نے $10,000 میں خرید لی۔ کتنی بڑی رقم تھی، آپ کو یہ جاننے کے لیے کیلنڈر کو 300 سال پیچھے لے جانا ہوگا اور آپ کو 1738 کے $10,000 آج کے $10 کروڑ لگیں گے۔ یہ اس دور کی مہنگی ترین نیلامی تھی۔ رئیس نے کتاب خرید لی۔ وہ کتاب لے کر اپنے محل میں گیا، لفافے کی مہر توڑی، کتاب نکالی، کتاب کھولی۔ کتاب کا پہلا صفحہ خالی تھا۔ دوسرا صفحہ کھولا گیا، وہ بھی خالی تھا۔ تیسرا صفحہ کھولا گیا، وہ بھی خالی تھا۔ رئیس پریشان ہو گیا۔
اور اس کی پریشانی بڑھتی گئی کیونکہ کتاب کے سارے صفحے خالی تھے، یہاں تک کہ رئیس آخری صفحے تک پہنچ گیا۔ طبی تاریخ کا واحد اور قیمتی راز کتاب کے آخری صفحے پر لکھا تھا۔ وہ راز ایک چھوٹا سا فقرہ تھا۔ ڈاکٹر ہرمن بورہیو نے لکھا تھا، تم اپنے سر کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو، تمہیں کبھی زندگی میں طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خریدار نے راز پڑھ کر کہکہا لگایا، کتاب سائڈ پر رکھی اور آہستہ آواز میں بولا، ڈاکٹر تم واقعہ گریٹ انسان تھے۔ ڈاکٹر ہرمن بورہیو نے اس چھوٹے لیکن کارآمد راز تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی خرچ کر ڈالی۔ یہ فقرہ آج سے 300 سال قبل مہنگا ترین فقرہ تھا۔ ہم اگر اس فقرے کو پڑھیں تو یہ ہمیں عامیانہ دکھائی دے گا اور ہم سوچیں گے کہ ڈاکٹر ہرمن بورہیو نے امیروں کو بیوقوف بنایا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 100 صفحے کی کتاب جلد کرائیں، 99 صفحے خالی چھوڑ دیں، آخری صفحے پر 20 حرفوں کا ایک چھوٹا سا فقرہ لکھیں، کتاب پر سیل لگائیں، یہ کتاب بدز نیلام ہو، $10,000 کما لیے جائیں۔ بیمار رئیس اپنی دولت کا 3/4 حصہ دے کر صرف اتنا سیکھے کہ دماغ کو ٹھنڈا اور پاؤں کو گرم رکھو۔ یہ مذاق یا دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ لیکن آپ اگر گرم پیروں اور ٹھنڈے دماغ سے اس فقرے پر غور کریں تو آپ ڈاکٹر کی تحقیق سے متفق ہو جائیں گے۔ آپ کو اس فقرے میں افراد، خاندانوں، معاشروں، قوموں، ملکوں کے عروج و زوال کی پوری تاریخ نظر آئے گی۔ آپ یقین کیجئے، آپ کسی شخص کا سر پاؤں دیکھ کر اس کے مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا 90% دار و مدار ہمارے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ آپ تعلیم سے لے کر پیشے تک، دوستوں سے لے کر شریک حیات تک اور رشتہ داروں کے برتاؤ سے لے کر معاشرتی رویوں تک پوری زندگی فیصلے کرتے ہیں، اور معاشرتی صحت سے لے کر آپ کے لائف سٹائل تک کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ اس وقت تک اچھے فیصلے نہیں کر سکتے جب تک آپ کا سر ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ سپورٹس نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، جاگنگ نہیں کرتے تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہیں گے، اور یہ ٹھنڈے پاؤں آپ کو بہت جلد بستر مرگ تک لے جائیں گے۔ آپ کی باقی زندگی دوا، ڈاکٹروں، ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے گزر جائے گی۔ چنانچہ اگر آپ اچھی، معیاری اور کلرفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 2 کام کیجئے۔ آپ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، خواہ آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور آپ اپنے پیروں کو گرم رکھیں، خواہ اس کے لیے آپ کو انگاروں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ واک سے آپ کے خون کی گردش بڑھے گی، یہ سر سے پاؤں کی طرف منتقل ہوگی اور آپ صحت مند رہیں گے۔ اگر آپ اس فلسفے کو افراد سے معاشروں تک لے جائیں تو آپ بڑے دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔ آپ کو دنیا کی ہر وہ قوم ترقی یافتہ ملے گی جس میں لوگوں کے دماغ ٹھنڈے اور پاؤں گرم ہوتے ہیں، جس میں لوگ معاملات کو جذباتیت کی بجائے دلائل پر دیکھتے ہیں، جس میں لوگ گفتگو کے دوران ٹھنڈے رہتے ہیں، جس میں لوگ دوسروں سے چلا کر مخاطب نہیں ہوتے، دوسروں کو گالی نہیں دیتے، دوسروں پر بلا تحقیق الزام نہیں لگاتے، دوسروں پر حملے نہیں کرتے، جس میں لوگ کام کو کام کے طور پر لیتے ہیں، اسے ذاتیات نہیں بناتے، جن معاشروں میں پارکس، واکنگ ٹریکس، جم، میدان، کلب ہوتے ہیں، آپ کو وہاں صبح اور شام لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ امریکہ سے لے کر چین تک دنیا کا مشاہدہ کر لیں، آپ کو پوری جدید دنیا میں یہ دونوں خوبیاں نظر آئیں گی۔ آپ اس کے بعد غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ قوموں کا مطالعہ کر لیں، آپ کو دنیا کی تمام پسماندہ قومیں جذباتی، غیر منطقی، دلائل سے عاری، لڑاکا، فسادی، شکی، بھڑکیلی، شدت پسند ملیں گی۔ یہ صحن میں گیند گرنے، فصل سے جانور گزرنے، گھورنے، کھنگورا مارنے، تھوکنے، دوسری دکان سے سودا خریدنے، رشتہ نہ دینے، امتحان میں کم نمبر آنے، اور میں جنتی ہوں تم دوزخی، میں مومن ہوں تم کافر جیسے ایشوز پر 10 لوگوں کو قتل کر دیں گے، اور آپ کو ان پسماندہ قوموں کے پارکس میں بھینسیں اور گائیں بندھی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کو وہاں قبضہ گروپ بھی دکھائی دیں گے، آپ کو ان کے اسٹیڈیمز میں، اور آپ کو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے زیادہ اور چلتے ہوئے کم نظر آئیں گے۔ آج آپ دنیا کو ٹھنڈے سروں اور گرم پیروں کے فلسفے سے دیکھ لیں، آپ کو انسان کی تاریخ بھی سمجھ آ جائے گی، انسان کا حال بھی، اس کا مستقبل بھی، اور آپ اپنے ذاتی اور معاشرتی زوال کی وجہ بھی جان جائیں گے۔ ہمارے سر گرم، پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، شاید اسی لیے ہم دنیا سے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ ایک بار غور کیجئے، آپ ایک بار زندگی کو اس زاویے سے دیکھیے، شاید زندگی کا کھویا ہوا سرا آپ کے ہاتھ آ جائے، شاید آپ لائف کے ٹریک پر واپس آ جائیں۔ یہ تحریر میں نے 20 دفعہ پڑھی، اور میں نے سوچا کہ یہ تحریر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی